کے تقریر کر رہا ہے، بول رہا ہے، بولنے کی قوت کہاں سے اور کون سی ذات فراہم کر رہی ہے؟ غافل ہے. اس عطا کرنے والے کو بھلا دیا ہے. اس کے جتن کرنے سے وہ یہی نہیں کہ مجبور ہے بلکہ پورے طور پر اس سے غافل بھی ہے. سننے کی قوت کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کس طریقے سے عطا کر رہا ہے اس کا احساس تک نہیں ہے، لیکن وہ عطا کر رہا ہے ایک لمحے کے لیے، اپنے بندوں سے غفلت نہیں برتتا. ایسی صورت میں اللہ رب العزت والجلال چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ بندے بھی مجھ سے ذرہ برابر غافل نہ ہو. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت والجلال سے ہٹیں، روٹھیں اور چھوٹے نہیں. ایک ماں بہت پیاری سی، اور ہوتی ہے ماں پیاری، اور ایک بیٹا نہایت دلارا سا. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں میں دوری ہو گئی ہے بچپنے میں، یا بڑے ہونے کی بنیاد پر بدقسمت بیٹے کے حصے میں تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز آ گئی ہے. ایک میاں اور بیوی کے درمیان کسی طریقے سے اس تعلق کے بعد تھوڑا سا تفرقہ یا کسی طرح کی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے. آپ حدیث میں پڑھیے یا انسان کے ہردے اور دل سے پوچھیے. جس نے جٹا دیا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے بیٹے کو ماں سے ملا دیا ہے. بہت بڑا ثواب کا کام ہے. دو دوستوں کے درمیان دوستی کرا دی ہے اور دو خاندانوں کے درمیان رشتہ جوڑ دیا ہے. یہ سارے کے سارے رشتے اس روئے زمین پر حقیقت میں رشتے نہیں ہیں، یہ عارضی رشتے ہیں. اور آپ کو یقین نہ آتا ہو تو آپ اس بھائی کو دیکھ لیں جس کو اللہ رب العزت والجلال نے اولاد نہیں دیے ہیں. ہزار دعاؤں کے باوجود، ہزار آرزوؤں کے باوجود، ہزار جتن کے باوجود اولاد نہیں ہے. وہاں آپ یہ رشتہ کبھی نہیں ثابت کر سکتے ابوت اور بنوت کی کہ یہاں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. یہ ایسا آدمی ہے جس کو بیٹا بھی ہے، جسے ٹوٹ کر کے چاہتا ہے، اس کا چہیتا بھی ہے. کبھی بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ رشتے بہت عارضی ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال نے ایسے ہی رشتوں کے سلسلے میں جب اس رشتے کو پیدا فرمایا تو یہ رشتہ اٹھ کھڑا ہوا. رب العزت والجلال کا عرش تھام کر کے اور کہا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ عارضی رشتہ جو انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، خود بنا نہیں سکتا اور جب چاہے محروم کیا جا سکتا ہے، اس رشتے کے کہا کہ جس نے تم کو کاٹ دیا اس کو ہم کاٹ کر کے رکھ دیں گے. اس کے لیے پھر کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا. اور جو تم کو جوڑے رکھے گا اس کا رشتہ مضبوط رہے گا، اس کی رسی جٹی ہوئی رہے گی. یہ عارضی رشتے ہیں. حقیقی رشتہ کون سا ہے؟ حقیقی رشتہ وہ ہے جو حقیقت میں جس نے اس رشتے کو پیدا کیا، یعنی خالق ہے اور اس کا بندہ مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ سارے جہان کی مائیں بدقسمتی سے اپنے بیٹوں سے چھوٹ جائیں تو یہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا، لیکن رب العزت والجلال سے اس کے بندوں کا رشتہ کٹ جائے، کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ ایک دوسرے سے غافل ہو جائیں تو یہی سب سے بڑے رشتے کو نظر انداز کرنا ہوگا، سب سے بڑا گناہ ہوگا، رشتہ کاٹنا ہوگا. اللہ رب العزت والجلال سے بندوں کا رشتہ جو جوڑ دے اور جو لوگ جوڑنے کی جتن کریں وہی سب سے عظیم الشان اس روئے زمین پر کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. روئے زمین پر لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس مجلس کے میں نے اشارتاً اسی لیے احترام کی طرف، اس کے آداب کی طرف اور اس کے مرتبہ و مقام کی طرف خاص طور پر وہ حدیث پڑھی ہے جو عظیم الشان حدیث ہے کہ ایسی بابرکت مجلس اور اس کے جو آداب ہیں کہ فرشتوں کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگے. فرشتے بھی اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود اپنے آپ کو اس طریقے سے کر دیں کہ بندے مومن پر گویا کے ڈھکے ہوئے ہیں. یہ
تقاضا کر رہے تھے، اشارہ تھا کہ مجلس کا اور اس کے آداب کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور خاص طور پر جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اور ان کے بغل میں، ان کے گوشے میں اور گوش میں جس طریقے سے ان کے نونہال ہیں، ان کو بھی ان آداب سے پورے طور پر مزین کریں، اور کسی طرح کا ایسا شور نہ ہو کہ پرچیاں آنے لگیں بیچ تقریر میں کہ بہنوں کی طرف کو واز کیا جائے یا ان کی تنبیہ کی جائے۔ اس لیے اس پرچی کی بنیاد پر میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہ نیچے بیٹھے ہوئے بھائی ہمتن گوش ہو کر کے مسجد کا مجلس کا آداب کر کے، اور خاص طور پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی آواز پر آواز بلند کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں، اور خاص طور پر مسلم خواتین کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ نماز جیسی عظیم الشان جگہ پر بھی اور ایسی غلطی جس پر برداشت نہ کیا جائے وہاں بھی عورت کے آواز کو پستی رکھنے کے نہیں، سرے سے زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ کہ التصفیق للنساء، نماز جیسی عبادت نہیں ہوتی تو ان کی طرف سے سرسراہٹ کی آواز اور تھوڑی سی آواز، ہاتھ کی آواز بھی گوارا نہیں تھا۔ یہ اسلام نے ہم کو آداب سکھائے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روئے زمین پر سب سے کوئی افضل اور اعلیٰ کام ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت والجلال سے اس کے بندوں کا حقیقی رشتہ جوڑ دینے کا، اور اسی کا دوسرا نام ہے دعوت، اسی کا نام ہے تبلیغ، اسی کا نام ہے واعظ اور نصیحت۔ یعنی ایسی باتیں کرنا کہ ایک روٹھا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ اور ایک چھوٹا ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے رب حقیقی سے، اپنے خالق سے جا ملے، اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے جو روئے زمین پر کسی بھی غریب سے جو رشتہ ہوتا ہے سارے رشتہ داریوں کے مقابلے میں ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے سب سے بڑا مقام اور سب سے اعلیٰ مقام ان لوگوں کو دیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اس سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، خواہ وہ عقیدے کی بنیاد پر ہو کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچاننا ہی یا اس کی عظمت و جلال کو جاننا بھول گئے ہوں، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، یا اس کے مخالف جیسے کمیونسٹ بھائی کہتے ہیں الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، سرے سے جاننا ہی نہیں کہ کوئی خالق و مالک ہے، یا شرک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جاننا لیکن اس رشتے کے ہونے کے باوجود، اس حقیقی رشتے کے، اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کسی کو شریک گردان دینا۔ یعنی ایک رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، اتنا مقدس رشتہ ہے کہ کسی دوسرے کا گزر نہیں ہے اس محبت کے اندر، اس میں انسان سارے جہان کی ہزار کج آرائیوں کو جس طریقے سے چاہے برداشت کر لے۔ بیٹے کی محبت اگر کسی طرف جا رہی ہے، بھائی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو رہا ہے، بہن کی طرف ہو گیا ہے، بدقسمتی سے بیوی کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، تو اس شرکت کو ایک ماں گوارا کر سکتی ہے، لیکن رب العزت والجلال سے جو محبت کا معاملہ ہے، جو رشتے کا مسئلہ ہے، اس میں رب العزت والجلال ذرہ برابر کسی بڑے سے بڑے ولی کے جو اس کے ولی ہیں اس کے بارے میں بھی کسی طرح کی کج آرائی اور شرکت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان بھٹکا ہوا ہو شرک کے حوالے سے، یا اس زمانے میں جو موجودہ حالات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ موجودہ حالات میں مادیت کی